اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی آج کل بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں کربلا محلہ تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ کربلا محلہ میں جو جا کر دفن ہو کر آ جاتا ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کے جوار کے اندر جو دفن ہو کر آ جاتا ہے، خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب سامنے سے انہوں نے کہا کہ جو حسین کے جوار میں دفن ہو اس کے سارے گناہ معاف، اور جو نبی کے جوار میں دفن ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ کس طریقے سے شبہات کو لایا جا رہا ہے، کس طریقے سے سوالات کیے جاتے ہیں. اور ہمارے جوانوں کو بہت زیادہ الرٹ ہونا چاہیے. آج کل وہ سادے سادے جوابات نہیں ہیں، سیدھی سیدھی باتیں نہیں ہیں. آپ کو بہت توجہ کے ساتھ، تھوڑی محنت کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ، اسٹڈی کے بعد آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں اور پورے بانگ درا یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے حسین کے پہلو میں دفن ہونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے نانا نبی کے پہلو میں دفن ہونے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے. گھبرا تو نہیں رہے؟ لیکن بشرطہا و شروطہا، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے حسین کے جوار میں دفن ہونے والے اپنی زمین اور اپنی قبر میں دفن ہوتے ہیں، جو نبی کے پہلو میں اپنی خریدی ہوئی زمین میں دفن ہوا ہو اس کے سارے گناہ معاف. بات پہنچ رہی ہے؟ جن تک نہیں پہنچی پھر وہ بزرگان سے ہی معلوم کیجئے گا. اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے، توجہ رکھیے گا، مولا امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں جو دفن ہو جائے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں آپ سے سوال پیش کروں، ہماری عقیدہ ضرور ہے کہ جو بھی دفن ہو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حسین کو امام مانتا ہو پھر دفن ہو، ورنہ تو امام حسین ہی کے پہلو میں، مجھے معاف کیجئے گا بات کو سمجھانے کی صرف عرض کر رہا ہوں، عمر سعد نے اپنے لشکر کے نجس سپاہیوں کے لاشیں بھی دفنائے تھے، ان کے گناہ میں معاف ہو گئے. کیا خیال ہے؟ ان کی بھی تو وہیں پر ہی ہے. اور روایت یہ کہتی ہے باقاعدہ عمر سعد جب دفنا کر گیا تھا تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ ان کے لاشوں کو نہ دفنانا اور ان کے لاشوں کو پامال کرنا، رون دینا، ان کا نام و نشان ختم کر دینا. خدا کو بھی کیا عجیب منظور تھا کہ جن کے لاشوں کو دفنایا تھا ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور جس کو نہیں دفنایا تھا اس کا روزہ آباد کر دیا. کسی نے کیا خوب کہا، توجہ رکھیے گا، دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں. دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں. سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے. اللہم صلی علی محمد. تو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی پہلو میں آ کر دفن ہو جائے اس کی شفاعت ہو جائے گی، جو بھی پہلو میں آ کر دفن ہو جائے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بھائی اس کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ وہ ان کو مانتا تو ہو، وہ ان کو اپنا امام تو مانتا ہو، وہ ان کو اپنا شفیع تو مانتا ہو، وہ ان کو شافع محشر تو مانتا ہو. پھر وہ آ کر دفن ہوگا تو پھر اس کے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گی. یہی شرط ہے رسول کے قریب دفن ہونے والوں کے لیے. پہلے وہ رسول کا رسول مانتے ہو پھر دفن ہو جائے تو ان کی بھی شفاعت ہو جائے گی. یا علی یا علی. تو یہ شرائط ہیں کہ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، اب آپ نے اشعار پر سنا ہے تو ایک اور شعر سن لیجئے اور بہت خاموشی سے انشاءاللہ یہ بات پہنچ جائے گی سبھی تک. کہ کسی نے کہا تھا کہ یوں تربت رسول ہے قبروں کے درمیان، یوں تربت رسول ہے قبروں کے درمیان، کانٹوں میں جیسے پھول رکھا ہو گلاب کا. اور آپ عمر سعد کے لشکر کو بھی ذہن میں تصور کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوں تربت حسین ہے قبروں کے درمیان.
یوں تربت حسین ہے عمر سعد کے لشکر کے سپاہیوں کو تو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یوں تربت حسین ہے قبروں کے درمیاں، کانٹوں میں جیسے پھول رکھا ہو گلاب کا. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل. تو ہمیں اپنے بچوں کو اب بہت زیادہ الرٹ ہو کر توجہ دے کر ان کی تھوڑی سی تربیت تعلیم کا اہتمام کرنا پڑے گا. کبھی کبھار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں، آج کل بڑے افکار آ رہے ہیں، بڑے حملے ہو رہے ہیں، کوئی کیا بات کہتا ہے، کوئی کیا بات کہتا ہے، کوئی قرآن و حدیث کا سہارا لیتا ہے، اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہت عجیب و غریب قسم کی فکریں آ گئی ہیں، ہم کیا بات کریں، کس کی طرف جائیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جہاں ڈالنا چاہتے ہیں، جہاں بھیجنا چاہتے ہیں جانے دیں، لیکن جب وہ وہاں سے واپس آئے اور اس کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. آپ کسی پر پابندی نہ لگائیں، کیونکہ یہ روایت کا جملہ بھی ہے اور انسان کے مزاج کے اندر بھی ہے کہ جس جگہ سے روکا جاتا ہے انسان اسی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور اگر اس کی سب سے بڑی بہترین دلیل دیکھنی ہو تو دلیل یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں نے اہل بیت سے دور کرنے کی لوگوں کو کوشش کی. آج اگر نام باقی ہے تو یا علی کا ہے یا حسین کا. اس لیے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ فلاں جگہ نہ بھیجیں، وہاں نہ بھیجیں، وہاں نہ بھیجیں. نہیں، جانے دیں، بچوں کو سیکھنے دیں، بچوں کو تجربہ کرنے دیں. لیکن جب وہ تجربہ کرے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ہم نے تو یہ سنا تھا، ہم نے تو یہ بات سنی تھی، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے. تو جب آپ کے پاس آئے تو دو کام کیجئے. آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے کہ اسے جواب دیں، اور آپ کے پاس وقت بھی ہونا چاہیے کہ اس کے پاس بیٹھیں. وقت نکالنا یہ بھی بڑے ضروری ہے.